علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی عدیلہ اور فضیلہ، دو بہنوں کی کہانی ہے جو محبت کے چکر میں اندھی ہو چکی تھی۔ گھر میں خوشحالی، اطمینان اور اتفاق کی فضا کے باوجود نہ جانے میری بہنوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جس نے ہماری خوشیوں بھرے گھرانے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی ساری ذمہ داری میری بہن عدیلہ پر ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سارے بچے ایک طرف اور وہ ایک طرف، والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ عدیلہ کا کہا وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ جھوٹی شکایت بھی کرتی تو ہم سب بہن بھائیوں کی پٹائی ہو جاتے۔ کہتے ہیں جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، دکھ بھی اسی سے ہی ملتے ہیں۔ عدیلہ نے یہ سچ کر دکھایا۔ اس نے ایسا فیصلہ اچانک کیا کہ ابو کی عزت خاک میں ملا دی۔ ان دنوں میری دوسرے نمبر والی بہن فضیلہ MBBS کے فائنل میں تھے، جب کالج کے فنکشن میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام مشاہد تھا اور ارشاد اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ایک روز وہ باجی عدیلہ کو بھی ان سے ملانے لے گئے۔ یوں دونوں بہنوں نے ان دونوں بھائیوں سے دوستی کر لی۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج پڑھنے جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں ان بھائیوں کے پیار میں گرفتار الگ الگ گھومنے پھرنے جاتی تھیں۔ عدیلہ کو والدین نے کبھی کسی شے کی کمی نہ ہونے دی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے بہت امیر گھرانے میں جانے کی خواہش تھی۔ اسی خواہش نے اسے بے راہ روی کا شکار کیا۔ مشاہد اور ارشاد چونکہ امیر لڑکے تھے، عدیلہ نے چھوٹی فضیلہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اکسایا کہ تم ارشاد کے ساتھ دوستی کر لو، جبکہ میں مشاہد کے ساتھ جڑتی ہوں۔ یوں ہماری شادیاں ایک امیر کبیر خاندان میں ہو جائیں گی، ورنہ والدین تو ہمیں مڈل کلاس گھروں میں دھکیل دیں گے، جہاں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اور عزت و آبرو کے نام پر بے شمار دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ گھر والوں کو باجی اور آپی کے اس کارنامے کا ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا گل کھلاتے پھرتے ہیں۔ امی ابو کا خیال تھا کہ ان کی بیٹیاں نیک چلن اور لاکھوں میں ایک ہیں، یہ فرشتہ صفت کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ ان کو اولاد پر اندھا اعتماد تھا۔ انہی دنوں ابو باجی کی شادی اپنے بھتیجے اصغر سے کرنے کا سوچ رہے تھے، جو سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اب سعودیہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کر رہا تھا، جبکہ امی آپی فضیلہ کی شادی اپنے بھانجے زہیب سے کرنے کی ٹھانے بیٹھی تھی۔ وہ بھی ایک لائق اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے فوج میں ایک کمیشن ملا تھا۔ یہ دونوں لڑکے ہی نیک طبیعت اور تعلیم یافتہ تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو میری بہنوں کو بھی یہ رشتے کم مایہ نظر آتے تھے۔ دونوں کسی اور ہی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھیں اور بہت اونچی اڑان بھرنا چاہتی تھیں۔ ان کے قدم اب زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مشاہد اور ارشاد امیر باپ کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں فوت ہو چکی تھی اور کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کے رشتے باپ نے اونچے گھرانوں میں طے کر رکھے تھے، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کو لاؤبالی، آوارہ مزاج اور خود سر بنا دیا تھا۔ یوں وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ دونوں الگ الگ قیمتی گاڑیاں لاتے اور یہ کالج سے نکل کر ان نئی اور چمکتی گاڑیوں میں بیٹھ کبھی کسی مہنگے ریسٹورانٹ اور کبھی کسی تفریحی مقام پر چلی جاتی تھیں۔ ایک بار ابو کو کسی دوست نے اشارتاً بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے ایک ریسٹورانٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، مگر ابو کو یقین نہ آیا۔ بولے، شمیم میاں، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بچیاں اس طرح کی نہیں ہیں، کوئی ان سے ملتی جلتی شکل کی ہوگی۔ شمیم انکل خاموش ہو رہے، حالانکہ ان کو مغالطہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اکثر ابو سے ملنے ہمارے گھر آتے تھے اور ہم سب بہنوں کو بچپن سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایک رشتہ دار نے آ کر ابو سے کہا کہ عدیلہ کو ہم نے 2-3 بار کالج سے کسی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ ان صاحب کی دراصل اپنی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود اپنی بچی کو کالج سے پک کرنے جاتے تھے۔ جب دوسری بار شکایت ملی تو ابو کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔
انہوں نے بیٹیوں سے باز پرس کی۔ دونوں صاف مکر گئیں کہ ابو کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے، کسی بدخواہ نے آپ کو بھڑکایا ہے تاکہ آپ کی بیٹیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس پر ابو خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں بات کھٹک رہی تھی۔ لہٰذا میرا بھائی نصیر، انہوں نے اس کو بیٹیوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ وہ روز کالج جا کر چھٹی کے وقت سامنے ایک کباب والے کی دکان پر بیٹھ جاتا اور بہنوں پر نظر رکھتا۔ آخرکار ایک روز اس نے عدیلہ باجی کو مشاہد کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیا اور گھر آ کر ابو کو بتا دیا۔ جب آپی اور باجی گھر لوٹیں تو ابو انہیں مارنے کو تیار بیٹھے تھے، لیکن امی آڑے آ گئیں، کہا کہ جوان بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں، اس سے ہماری بدنامی ہوگی، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ تو عدیلہ کی غلطی ہے، نصیر نے اسے کسی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے، فضیلہ کی نہیں، اس بے قصور کو کیوں مارتے ہو؟ ابو نے امی کے سمجھانے سے غصے پر قابو کیا اور عدیلہ باجی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی۔ ابو نے کہا کہ میری بات غور سے سن لو اور آئندہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، ورنہ کالج نہ جا پاؤ گے۔ فضیلہ تو جی ابو کہہ کر ایک طرف ہو گئی، مگر عدیلہ نہیں مانی، کہنے لگی کہ مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، آپ اسے ملیے، مشاہد اچھا لڑکا ہے، اس کے باپ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ ابو نے کہا کہ میں اس بزنس مین کو جانتا ہوں، اس کے لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، مگر بیٹی بھی وہ تھی جس کو ان کے لاڈ پیار نے سر چڑھا لیا تھا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے شادی تو کرنا ہے، اس کی مرضی سے ہی صحیح، اگر وہ لڑکا راضی اور سنجیدہ ہے تو اسے کہو کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجے، تب ہم غور کریں گے۔ فہیم سیٹھ تو ایک مغرور بزنس مین تھا، اس نے کب ہمارے گھر پر رشتہ لینے آنا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کی منگنیاں بھی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کر دی تھیں، تب ان لڑکوں نے بھی مخالفت نہ کی تھی، سب کچھ ادھر طے ہو چکا تھا۔ عدیلہ نے مشاہد سے کہا کہ امی ابو کو ہماری دوستی کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب یہ سلسلہ نہیں چل سکے گا، ابو ہم کو کالج سے ہٹا لیں گے، بہتر ہے تم رشتہ بھیجو۔ یہ ایک ناممکن بات تھی۔ تبھی مشاہد نے صاف بتا دیا کہ عدیلہ یہ نہیں ہو سکتا، ڈیڈی بھی رشتے کے لیے تمہارے والد کے پاس نہیں جائیں گے، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو۔ ڈیڈی نے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ڈال دی ہے کہ میں بآسانی تم کو ایک علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ کبھی مجھے تم سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں ان سے چھپ کر شادی کرنا ہوگی۔ تب عدیلہ باجی نے کہا اور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اسی طرح تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عدیلہ کو تو دولت کی چمک گھیرے ہوئے تھے، ایک روز کالج جانے کا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے مشاہد کے ساتھ چلے گئے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ باجی کی خواہشات دنیاوی بے کنار تھیں، جن کو پورا کرنے کا خواب وہ کب سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میرے پاس موبائل فون، گاڑی، ڈرائیور علیحدہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ زیورات اور دولت کی وہ شدید تمنائیں تھے، گھر کا کام نہ کرنا پڑے، اس لیے نوکر بھی ہونے چاہیے، بنگلہ بھی علیحدہ ہو اور اس میں فرنیچر بھی اعلیٰ پائے کا ہو، وہ جب چاہے گاڑی لے کر باہر گھومتی رہے اور ہوٹلوں سے کھانا کھائے۔ چنانچہ آسائشوں اور سیر و تفریح کے چکر میں وہ والدین کی عزت کو پامال کر کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ چلے گئے۔ اس دن فضیلہ کالج نہیں گئی تھی۔ گھر سے جاتے وقت باجی نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ رات تک نہ لوٹے۔ امی ابو بہت پریشان تھے۔ جب فضیلہ کو امی نے ہاتھ جوڑ کر قسم دی تو اس نے بتایا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امی نے پوچھا تم کو کیسے پتا؟ وہ بولی کہ بس پتا ہے مجھے، کل میں نے اس کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا، لیکن میں یہی سمجھی کہ مذاق کر رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ابو رونے لگے۔ نصیر بھائی بہن کا اتا پتہ کرنے چلے گئے۔ ابو نے کافی تلاش کی کوشش کی، لیکن کوئی سراغ کیسے ملتا، حالانکہ گھر کا بھیدی گھر میں موجود تھا۔ فضیلہ کو سب پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اور مشاہد کے ٹھکانے کہاں ہیں، مگر وہ کچھ نہ بولتی اور معصوم بنی رہتی تھی۔
وہ ارشاد کے بارے میں امی ابو کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ عدیلہ پکڑی جاتی اور خود اس کا معاملہ بھی گڑھے میں پڑ جاتا۔ اس کا عدیلہ سے خفیہ رابطہ برقرار تھا۔ ادھر ابو اور میرے بھائی بہن کو ڈھونڈنے میں ہلکان ہو رہے تھے، تاہم کسی نے اس پر شک نہ کیا کہ وہ بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ امی ابو رود ہو کر چپ ہو رہے، تاہم صبر ان کو کسی طور نہ آتا تھا کہ ان کی جوان بیٹی گمشدہ ہو گئی تھی۔ ابھی یہ رونا دھونا جاری تھا کہ ایک دن فضیلہ آپی نے بھی اسی طرح کیا اور اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ عدیلہ نے اس کو آسرا دیا، ہمت دلائی اور ایک دن وہ بھی کورٹ میرج کرنے گھر سے چلی گئی۔ یوں ہماری دونوں بڑی بہنوں نے ہم 2 چھوٹی بہنوں کی تقدیر پر سیاہی پھیر دی۔ مشاہد اور ارشاد نے باپ کی دولت سے ایک گھر لے لیا اور میری دونوں بہنوں کو بیویاں بنا کر اکٹھے ایک ہی گھر میں رکھا۔ اب مشاہد اور ارشاد کی فکر اتر گئی کہ کبھی ایک باپ کے گھر ہوتا تو دوسرا اس گھر میں رہتا، تاکہ عدیلہ اور فضیلہ کبھی اکیلی نہ ہو۔ اس طرح باری باری دونوں بھائی آتے جاتے رہتے تھے۔ عدیلہ کے بعد جب فضیلہ بھی چلی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ ابو کی سب لوگ عزت کرتے تھے، مگر اب محلے والے ہمارے گھر نہ آتے اور اپنی لڑکیوں کو بھی ہمارے گھر نہ آنے دیتے، ہم سے بات چیت سے منع کرتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے گھر بھیج دیا اور دوسرے علاقے میں مکان خرید کر رہنے لگے۔ 2 سال تک دونوں بہنوں کے زندہ مرگ کا سوگ منایا جاتا رہا۔ پھر امی نے میرے بڑے بھائی کی شادی کر دی، دلہن بیاہ کر ہم گھر لے آئے، جن کا نام نجم تھا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ ہم خوش ہو گئے کہ اتنی اچھی لڑکی ہماری بھابھی بنی تھی۔ باجی اور آپی کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اور آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ ایک دن امی کہیں گئی ہوئی تھیں، میں اور بھابھی گھر پر تھے کہ دستک ہوئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر باجی اور آپی کھڑی تھی۔ بھابھی نے تبھی پوچھا، یہ کون ہے؟ تم ان کو اندر آنے کا کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی، ہم بھی اسی گھر کی بیٹی ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ عجیب ہیں کہ ہم کو پردیس بیاہ کر ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ہم نے بھابھی کو بڑی دونوں بہنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب انہوں نے عدیلہ سے تمام ماجرا سنا تو وہ ششدر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر میں امی اور بھائی آ گئے۔ ان کے دلوں میں دکھ اور غصہ بھر اٹھا۔ بھائی بولے، تم کیوں آ گئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ورنہ میں تم کو دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کچھ دیر بعد ابو بھی آ گئے۔ کہا کہ تم دونوں کا اب ہم سے کچھ تعلق نہیں، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ مگر وہ نہ گئیں، بلکہ ابو کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگی اور رونے لگی کہ ہمارے کیے کی سزا ہمیں مل گئی ہے، ہم سے نادانی ہوئی، ہمیں معاف کر دیں۔ ہوا یہ کہ جب سیٹھ کو علم ہوا کہ اس کے بیٹوں نے ان سے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے تو اس نے بیٹوں کو لان تان کیے اور کہا کہ میں تم کو آپ کرتا ہوں ورنہ نکالو ان عورتوں کو، نہ جانے کس خاندان سے ہیں اور کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ مجھ کو آگاہ کیا ہوتا تو میں لڑکیوں کے گھرانے کی چھان بین کرتا۔ میرے گھر میں ایسی راہ چلتی ہوں کی گنجائش نہیں ہے، ان کو نکالو اور سیدھے گھر آ کر جہاں میں نے تم لوگوں کی منگنیاں کی ہیں وہاں عزت کے ساتھ شادیاں کرو، ورنہ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ غرض سیٹھ صاحب نے لڑکوں کو مجبور کیا کہ کورٹ کے نکاح نامے دکھاؤ۔ کورٹ میرج انہوں نے کی ہی نہ تھی، اپنے طور پر بنگلے پر کسی مولوی صاحب کو لا کر نکاح پڑھا لیا تھا اور نکاح ناموں کو رجسٹرڈ بھی نہ کیا۔ بہرحال سیٹھ نے بیٹوں سے طلاقیں لکھوائیں اور ان کو کوٹھی سے چلتا کیا، تو یہ باپ کے گھر لوٹ کر آ گئیں۔ اب ابو بھی نکال رہے تھے تو کہاں جاتے۔ جب بھابھی نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی، بولیں، ابا جی جتنی بے عزتی ہو چکی ہے کافی ہے، اب اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ کی لڑکیوں کو بڑی ٹھوکریں لگ گئی ہیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب ان کو گھر سے نہ نکالیے ورنہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہو سکتا ہے۔ بہو کے پاؤں پڑنے سے ابو نے دم سادھ لیا۔ وہ بہو کی بہت قدر و عزت کرتے تھے کیونکہ نجمہ بھی ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ بھابھی نے بھائی کی بھی منت کی جو کسی بھی طرح مان نہیں رہے تھے۔ امی تو ایک کونے میں دل پکڑے بیٹھی تھی،
ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا، جیسے ان کو ابھی دل کا دورہ پڑنے والا ہو۔ بہرحال ہماری فرشتہ صفت بھابھی نے کسی طرح معاملہ سنبھال لیا اور باجی اور آپی کو گھر میں جگہ مل گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے بہت سی لڑکیوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو محبت کے چکر میں اندھی ہو جاتی ہیں اور اپنے والدین اور اپنے سگے رشتوں کا نہیں سوچتی، گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مس معروف کا، جو کہ KPK پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں، اور مسٹر نوید کا، جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کنول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔